جو جہادی جذبہ ہے وہ کیوں ہے؟ لوگ ترقی کی بات کرتے ہیں، دنیا جو ہے وہ کہتی ہے کہ آگے بڑھنا ہے، ہم نے جو ہے وہ ترقی کرنی ہے، پاکستان کے جنرل کرنل جتنی بھی اتھارٹیز ہیں وہ کہتی ہیں ہم نے جنگ کرنی ہے۔ اب دیکھ لیے وہ خود کہہ رہے ہیں، کیا جنرل مشرف کو اس وقت، اچھا صرف جنرل مشرف کی ہم کیا بات کریں، یہ تو بات کی جاتی 65 سے لے کر آگے تک جتنا بھی ہوا وہ سب یہی سوچ کے کیا گیا۔ تو یہ جو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ڈی این اے میں ایک جذبہ جہاد ہے نا، وہ ابل ابل کے باہر آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں سے کیسے، اب پوسٹیں گرنا شروع ہو گئی، اتنا مشکل حالات ہو گئے تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ کہ کہیں اور لگا دو آگ، تاکہ ادھر سے ہٹا کے ان کو دوسری طرف بھیجنا پڑے۔ اور ہمیں یہ نظر آتا ہے اس سب اس میں کہ جو بھارت ہے وہ ابھی تو خیر بالکل بھی نہیں، لیکن یعنی اس کا جنگ کی طرف کبھی بھی وہ نہیں رہتا دھیان کہ جنگ کر کے، مطلب وہ تو پتہ ہی ہے ان کی تو یہ آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ اور یہ جو بے وقوف بنانے کی کوشش ہمیشہ سے کی جاتی رہی ہے، جتنے بھی گزشتہ جو ہیں وہ گزرے ہیں ابھی تک، جنہوں نے کو کیے ہیں 10 سال کے، اور اس کے علاوہ کہ جناب ایک نیریٹو جو ترتیب دیا گیا کہ یہ تو بہت ضروری ہے اسلحہ، اور یہ بھی بہت ضروری ہے، اور یہ تو کیونکہ بھارت جو ہے وہ اتنی بڑی طاقت وہ تو کھا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ بھارت کو کیا پڑی ہے کہ وہ یہ کرے؟ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ جنگ نہ ہو، کوئی اس سے جنگ نہ کرے تاکہ وہ ترقی کرے۔ لیکن ہاں، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ ترقی نہ کرے تو پھر تو یہ جو نیریٹو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ چلتا رہا ہے وہ صحیح ہے، اس کے لیے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی اب یہ کہے گا کہ وہ ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے یا ہمیں، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ 23-24 کروڑ کے جہادی لوگوں کو وہاں پر لے کر مجھے یہ بتائیں وہ نپٹے گا کیسے ان سے؟ تو یہ ہے سچویشن۔ اور میرے پاس ابھی اور بہت ساری ایسی، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈاکیومنٹڈ سب چیزیں ہیں یہ، جو کہ آپ کو الیکٹرانک میڈیا پہ ملیں گی، آپ کو کتابوں میں ملیں گی، کہ پاکستان کی اپنی اتھارٹیز، اتنی بڑی بڑی اتھارٹیز جو ہیں وہ کیا کہتی رہی ہیں اس کے بارے میں اور کیا بات کرتی رہی ہیں۔ ایک اور میں اچھا، یہ جو میں نے کرنل کی بات کی تھی وہ بھی آپ کو سنا دیتی ہوں۔ کرنل اشفاق حسین جی، ان کا ایک انٹرویو جیو نیوز پہ حامد میر صاحب نے لیا، یہ بھی بڑا ہی پرانا کوئی ہے، تو کرٹسی جیو نیوز، یہ ذرا سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کامیابی اس وقت تک تھی جب تک آپ کا دشمن کی فوج سے سامنا نہیں ہوا، جب تک آپ کا دشمن کی فوج سے سامنا تک تھی، جب کامیابی اس وقت تک تھی جب تک آپ کا دشمن کی فوج سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ سردیوں میں وہ بھی اپنی پوسٹیں کو چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں اور ہم بھی اپنی پوسٹیں چھوڑ کے واپس آ جاتے تھے، یہ ایک ریکگنائزڈ طریقہ کار تھا۔ انہوں نے اس وقت لائن آف کنٹرول کراس کی جب دشمن وہاں پر موجود ہی نہیں تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جون سے پہلے جو ہے اس کو دشمن کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم یہاں پر آ کر بیٹھ گئے۔ تو جب جنرل صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اٹ واز این ایکسلنٹ آپریشن، یہ ایکسلنٹ آپریشن تو اس وقت تک تھا جب تک بھارتی وہاں پہ موجود نہیں تھے، اس لیے کہ یہ مطلب ہے کہ اس میں برف میں انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا، اور جن لوگوں کو بھیجا تھا ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو۔ یہ کرنل اشفاق حسین کہہ رہے ہیں، ان کا انٹرویو یہ ہے۔ اب آپ کسی اور کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں جنرل مشرف جو ہے وہ کیا، اچھا جنرل مشرف جو ہے وہ بعد میں بھی یہ کہتے رہے، ظاہر ہے کہ اپنی اتنا بڑا فیلئر جو ہے اس کو چھپانے کے لیے تو یہی کہا جائے گا، بعد میں بھی جنرل یہی کہتا رہا کہ یہ جو ہے اس کی بڑی کامیابی تھی اگر جو سویلین گورنمنٹ تھی وہ پیچھے نہ ہٹتی یا وہ کمزوری نہ دکھاتی۔ تو انہی کے کرنل اشفاق حسین کہہ رہے ہیں کہ کون سی کامیابی؟ ان سے سوال یہی کیا تھا حامد میر نے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو جنرل یہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑی وہ تو کامیاب ہو رہا تھا، وہ تو پتہ نہیں کیا کر لیتا، لیکن کیونکہ سویلین گورنمنٹ نے کہا کہ نہ کرو، وہ اس نے ساتھ نہیں دیا۔ تو اس نے کرنل اشفاق حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ کامیابی صرف اس وقت تک تھی جب تک آپ نے برف میں بھیج دیا، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ اس وقت تھے ہی نہیں، تو دشمن ہے ہی نہیں، آپ اکیلے وہاں پر کھڑے ہیں اور لڑ رہے ہیں، تو پھر تو آپ کی کامیابی ہے۔ لیکن جب دشمن یعنی کہ انڈیا کو کہا جا رہا ہے، اور جب وہ سامنے آ جاتا ہے اپنے وہ لے کر پھر گنے اور جو اس نے پھر لانا تھا، تو اس کے بعد پھر آپ بس جو ہوتا ہے وہاں پر لاشوں کے ڈھیر لگتے ہیں، وہ پھر آپ دیکھ لیتے ہیں ان کا کون سی کامیابی۔ تو ان کے اپنے اندر کے لوگ جو ہیں وہ یہ بول رہے ہیں۔ اچھا اب بات پتہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے جنرل ضیاء بھی مر گیا، جنرل مشرف بھی مر گیا، ٹھیک ہے سبھی نے مر جانا ہے، لیکن جو وہ کر کے گئے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی اس وقت جو اینٹ سے اینٹ بجی ہوئی ہے اس میں یہ تاریخ جو ہے اس نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، یہ کھل کے اس کو سامنے نہیں رکھیں گے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اور اگر ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، جس نے جو کرنا ہے، اگر ابھی بھی
جو وہاں پر نعرے لگ رہے ہیں کہ وہ جیتے ہیں کارگل وار، تو لگاتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا سب کچھ پتا ہے دنیا کو. اب تو میڈیا، سوشل میڈیا کے بعد کوئی کچھ روک ہی نہیں سکتا، جو کہ شیطانی چرخہ ہے بوسوں کے مطابق. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کھل کے بات کرنے کی اس لیے ضرورت ہے تاکہ شاید کسی کو سمجھ آ جائے، کیونکہ سب کو آ گئی ہے، بچے بچے کو سمجھ آ گئی ہے کہ جنگ نہیں چاہیے، اور جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ غلط ہوتا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت آپ کا ہمسایہ بھارت کن ترقی کی اونچائیوں پر ہے اور آپ کن زوال کی گہرائیوں میں ہیں. اور جو اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں، وہ بھی یہ بات ایکسیپٹ کر چکے ہیں. انہوں نے یہ بات 2-3 بار یہ بولی ہے کہ دیکھو وہ کہاں پہنچ گئے، ہم کہاں ہیں. یہ جو ہم نے جو کچھ کیا ہے اور جو جنگ کرتے رہے ہیں، خود انہوں نے ایک بار یہ والی، ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ والی باتیں کی ہیں. وہ بھی اب کیا کریں، نواز شریف جو ہیں وہ تو بالکل اس کے اوپر تو کتابیں لکھی جا، ان کے بڑے لمبے لمبے انٹرویوز ہیں نواز شریف کے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو نکالا اسلام. اچھا، ایک آخری بات اب میں یہ کروں گی کہ اس کے بعد ایک اور بات ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ کہا جاتا ہے کہ بلکہ مشاہد حسین نے بھی اپنے اس انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ جو انڈیا کا امریکہ کی طرف ٹلٹ ہے، بلکہ امریکہ کا جو انڈیا کی طرف ٹلٹ ہے، کیونکہ یہ جو قصہ ایسے نہیں ختم ہوا تھا. نواز شریف کو جانا پڑا تھا امریکہ. پاکستان کی جب بھی کوئی جنگ ہوئی ہے، انڈیا اور پاکستان کے بیچ جب بھی کوئی جنگ ہوئی ہے، 4 جنگیں، تو اس میں اس جنگ کے ختم ہونے سے پہلے امریکہ آنا پڑتا ہے پاکستان کے پرائم منسٹرز کو، پاکستان کے لیڈرز کو، اور فیصلہ یہاں پر آ کر ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ آئے اور اس کے بعد کہا یہ گیا کہ امریکہ کا ٹل جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہو گیا اسی وقت سے، کہ یہ جو ہے نا یہ تو صحیح بات نہیں ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ جو کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر صلح صفائی ہمیں کرانا پڑتی وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی انہوں نے اس کے اندر کہا ہے. تو بہرحال جناب، ہم نے کہا کہ ذرا کارگل پہ ہم ایک ایسا پروگرام کر دیں جس میں ہم ذرا ہسٹری میں جو کچھ ہوا ہے اس کے کچھ جو ہمارے پاس ڈاکیومنٹڈ چیزیں موجود ہیں ٹیلی ویژن پروگرامز کی صورت میں اور انٹرویوز کے اس میں، وہ ہم آپ تک پہنچائیں. بہت شکریہ، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور کامنٹ کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ، تھینکس اے لاٹ. اور اس میں یہ ہے کہ اب یہ جو مودی صاحب نے وارن کیا ہے، اور دیکھیں الفاظ کیا استعمال کیے مودی صاحب نے، آتنک آدم ہے. تو میں سوچ رہی تھی انہوں نے کتوں چنیا ہے، کتوں پڑھی ہے جملہ، آتنک کا آقا ہے. یعنی انہوں نے کہا تھا ماسٹرز آف ٹیررزم کہہ دیتے، لیکن یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ ہندی میں وہ بول رہے تھے تو انہوں نے یہی کہنا ہے، تو ہر جگہ پر یہی والی وہ چل رہی ہے. اب میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے اس کے اوپر جواب آئے ہی آئے، اور وہ کہیں گے کہ اے کی کہتا ہے تسی اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیز ہوگی. لیکن جو انہوں نے کہنا تھا وہ تو کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ وی ول کرش ناؤ، اب کر کے دکھاؤ. تو اب تو میں بتاتی ہوں اس طرح کی چیزیں، کیونکہ اب وہاں پر جو ایک سوچ ہے اور وہ لہر ہے وہ بہت بدل چکی ہے. وہ جو تھا نا کبھی ہوا کرتا تھا کہ شانتی، امن اور دونوں ملکوں کے بیچ جو ہے وہ اچھا ہو اور دوستی ہو اور وہ ہو، اب وہ والے حالات بدل چکے ہیں. اب ان کو ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان کی، اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ کتنی دیر تک ہم یہ دیکھیں کہ اچھا اب جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا، اب جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں ہوگا. لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ترقی کے دور میں بھی وہی سوچ ہے، تو ٹھیک ہے این جے تو پھر این جی صحیح. دوستو، کارگل کا جو یدھ ہے وہ اپنے آپ میں خاص ہے، اور خاص کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے کئی سارے معنی ہیں. یوں تو اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے ساتھ بھارت کی جو جنگ ہے وہ کئی بار ہو چکی ہے، لگ بھگ 2-3 بار پہلے ہو چکی ہے. لیکن 1999 میں لڑا گیا یہ جو جنگ ہے، یہ جو لڑائی تھی وہ بہت خاص تھی، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی لڑائیوں میں شمار ہے، اس میں گنی جاتی ہے. اور اس کا کارن یہ تھا کہ پاکستانیوں نے گھسپیٹ کر کے جو ٹائیگر ہل تھا اس کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا ایک طرح سے، اور وہاں سے ہماری جو سینا تھی وہ نیچے تھی اور یہ اوپر پہنچ چکے تھے. اگر وہ وہاں سے کوئی بھی بم گراتے یا کوئی بھی ہتھیار چلاتے، ہمارے 10 سینک مارے جاتے. اور ان کی بات کریں اگر یہاں سے اگر ہم لوگ فائر کرتے تو شاید ان کا ایک آدھ مرتا تو مرتا. تو کہانی کچھ اس طرح سے تھی، اور جس کی وجہ سے اس جنگوں کو سب سے زیادہ خاص مانا جاتا ہے. لیکن ہمارے جو جوان ہیں، اگر ہم ان کے شور گاتھاؤں کی اگر ہم بات کریں نا تو شاید ہمارے شبد کم پڑ جائیں گے. ہم بیان نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے اس جنگ میں اپنے آپ کو جھونکا تھا. اتنے کم سمے میں ایک سنکرے راستے سے ہوتے ہوئے جس طرح سے بھارتی سینا نے توپوں کو وہاں پر تعینات کیا تھا وہ قابل تعریف ہے. اور یہ پاکستانیوں دوارا کیا گیا سب سے بڑا بلنڈر ہے، جس کا خامیازہ آج پورا پاکستان بھگت رہا ہے. بہت سی کمیاں ہمارے اندر بھی رہی تھی، انفیکٹ رہی ہیں ابھی بھی کھل کر اس طرح سے چیزیں نہیں کی جا رہی ہیں جو کی جانی چاہیے.
जम्मू कश्मीर में कुछ पार्टियों का सपोर्ट कुछ पार्टियों के द्वारा इतना ज्यादा रहा है कि वो एक तरह से आतंकियों को ही सपोर्ट करते थे। आज सरहद पार से आने वाले आतंकियों की संख्या में जिस तरह से गिरावट हुई है, उस वक्त ऐसा क्यों नहीं था? ये कमी दिखाता है हमारी गवर्नमेंट में और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किए गए उस गवर्नमेंट को जो उस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद थी।